بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ کتاب جو ہم نے کئی سال پہلے شروع کی تھی، الحمدللہ اس کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آخری حصہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے باہم میل جول کے آداب اور مجلسوں کے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ اب اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو آخری ابواب ہیں وہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے سے متعلق ہیں، اور یہ ابواب اور یہ احادیث پہلے بھی اس کتاب میں گزر چکی ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس کی تفصیلی احکام پہلے بیان فرمائے ہیں، اور شاید وہ شائع بھی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ منتخب حصے اب بیان کروں گا انشاءاللہ، جن میں بعض باتیں وہ ہوں گی جو پہلے آ چکی ہیں اور بعض نئی باتیں بھی ہوں گی۔ یہ ایک حدیث، یہ ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قائم فرمایا ہے، جس میں ہاتھ پاؤں چومنے کے متعلق حدیث ذکر فرمائی ہے۔ وہ پہلی حدیث یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک قبیلہ تھا عرب میں جس کا نام عبد القیس کا قبیلہ، اور یہ بحرین میں آباد تھا۔ بحرین کے علاقہ جو آج کل بھی ایک مستقل ملک کہلاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بحرین کا جو ملک تھا وہ زیادہ بڑے رقبے پر مشتمل تھا۔ آج کل اس کا کچھ حصہ تو سعودی عرب میں آ گیا ہے اور کچھ حصہ قطر میں آ گیا ہے۔ اس زمانے میں بحرین ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں یہ عبد القیس کا قبیلہ آباد تھا، اور اس کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خبر جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں پہنچی، اور یہ بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ فرماتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی آپ کی نبوت پر ایمان لا رہی ہے، تو جزیرہ عرب کے دور دراز کے باشندوں نے اپنے اپنے کچھ نمائندے بھیجے کہ ذرا حالات کی تحقیق کر کے معلوم کریں کہ کیا صورتحال ہے۔ ان میں سے ایک صاحب آئے مکہ مکرمہ حالات کی تحقیق کرنے کے لیے، تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے
اپنی دعوت بھی بیان فرمائی اور ساتھ میں ان کے قبیلے عبد القیس کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ وہ ان کا حال پوچھا تو وہ کیسے ہے. اب ان لوگوں کے ناموں سے یہاں مکہ مکرمہ میں کوئی دوسرا آدمی واقف نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی کہ یہ عبد القیس کے قبیلے میں فلاں فلاں سردار ہیں جو بڑے لوگ ہیں. آپ نے ان کا حال بھی پوچھا اور ان کو فرمایا کہ میرا ان کو پیغام بھی پہنچا. ان صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ ان قبیلوں کے ان سرداروں کا نام تو یہاں مکہ مکرمہ میں کسی کو بھی معلوم نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لائے, مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر واپس پہنچے تو اب ان کو خطرہ تھا کہ اگر میں اعلان کروں گا اپنے مسلمان ہونے کا تو سارے قبیلے کے لوگ مخالف ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا نہیں تھا. اس واسطے ان کو حقیقت حال کی خبر نہیں. میں اگر ان کے سامنے اسلام کا اعلان کروں گا تو یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. تو انہوں نے وہاں رہتے ہوئے چپ کے نماز پڑھنی شروع کی, دوسروں سے چھپ کر. اور لوگوں سے تو چھپ جائے آدمی, لیکن بیوی سے کیسے چھپے جو ہر وقت ساتھ ہے گھر میں. حتی امکان انہوں نے کوشش تو کی کہ بیوی سے بھی اپنے آپ کو چھپائے, لیکن چپ کے وضو کرتے, چپ کے نماز پڑھتے. ایک دن بیوی نے دیکھ لیا تو وہ کچھ حیرت زدہ ہوئی کہ یہ پتہ نہیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں. پھر وہ ذرا پیچھے لگی تو دیکھا کہ دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں یہ کام. تو اور زیادہ حیرت زدہ ہوئی. اس کا جو والد تھے وہ عبد القیس کے قبیلے کے بڑے سردار تھے. تو انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ یہ میرے شوہر جو ہیں یہ تو کچھ عجیب قسم کے کام کرتے ہیں. جب سے یہ مکہ مکرمہ سے واپس آئے ہیں تو عجیب حرکتیں کرتے ہیں. کبھی ہاتھ دھوتے ہیں, کبھی منہ دھوتے ہیں, کبھی پاؤں دھوتے ہیں, اور کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی جھک جاتے ہیں, کبھی زمین پر پیشانی ٹیکنے لگتے ہیں. 4-5 مرتبہ دن میں یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا قصہ ہے. تو انہوں نے جو سردار تھے قبیلے کے ان کو بلا لیا اور کہا کہ بھئی یہ تمہاری بیوی کہتی ہے کہ تم عجیب کام کرنے لگے ہو جب سے مکہ مکرمہ سے واپس آئے ہو, تو بتاؤ یہ کیا قصہ ہے. اس پر انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ میں گیا تو تھا تحقیق کرنے کے لیے, وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر حق واضح کر دیا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مجھے پورا ایمان آ گیا, اور میں نے پھر آپ کی تعلیمات کے مطابق یہاں جو کرتا ہوں تو وہ وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے. اور اب تک میں نے ڈر کے مارے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا, لیکن میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر مجھ سے حال پوچھا تھا اور آپ کا نام لے کر دعوت دی تھی. اس شخص کے دل میں بھی اچانک اشتیاق پیدا ہوا کہ میرا نام ان کو تک کیسے پہنچا, اور انہوں نے میرا نام لے کر کیسے مجھے دعوت دی. اس نے کہا مجھے لے چلو حضور کے پاس. تو پھر اس قبیلے کا ایک بڑا وفد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ تھا عبد القیس کا قبیلہ. یہ حدیث جو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے, یہ اسی قبیلے کی خاتون ہیں جن کا نام ہے ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ. اور
ان کے والد بلکہ دادا ان کے واضح ابن عامر تھے، وہ بھی اسی قبیلے کے تھے. تو وہ بتلاتے ہیں کہ جب ہم اپنا وقت لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم پہچان سکتے تھے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سے بزرگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے ہمیں بتایا کہ فلاں یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جب سب سے پہلا کام یہ کیا، میں نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چوما. پہلے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور اس کے بعد آپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ کسی نبی، ولی، اللہ والے، بزرگ کے ہاتھ یا پاؤں چومنا شریعت میں جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت نہ دیتے. اور دوسری حدیث آگے روایت کی ہے حضرت صہیب کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ حضرت عباس جو حضور کے بھی چچا تھے اور حضرت علی کے بھی چچا تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے، تھوڑے سے 1 سال بڑے تھے عمر میں. چچا تھے لیکن ایسے چچا تھے کہ بچپن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عباس کے انہوں نے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان 2 روایتوں سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اللہ والے، کسی بزرگ اور جس کے ورع و تقویٰ اور بزرگی کا پر بھروسہ ہو، اس کا ہاتھ چومنا بلکہ پاؤں چومنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہاتھ چومنے اور پاؤں چومنے میں صورت ایسی نہ بنے جیسے سجدہ کرنے کی ہوتی ہے. کیونکہ سجدہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کے آگے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. سجدہ کرنا کسی بھی غیر اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا ولی اللہ ہو، کچھ ہو، سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہو سکتے. پیشانی سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہیں ٹک سکتے. لہذا کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے کہ پاؤں چومنے میں خاص طور پر خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ پاؤں اگر آدمی چومے اس طرح کہ بالکل جھک جائے تو سجدے جیسی صورت بن جاتی ہے. وہ تو ہے منع، لیکن اگر اس کے بغیر جس میں سجدے کی صورت نہ بنے کوئی ایسی صورت اگر پاؤں چومنے کی اختیار کی جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومے گئے. ایک شرط تو یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہاتھ چومنا ہو یا پاؤں چومنا ہو، یہ اسی شخص کا جائز ہے جس کے بارے میں اس بات کا پورا اطمینان ہو کہ وہ متبع سنت ہے، اور دوسرا یہ اس بات کا اطمینان ہو کہ خود اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ یا پاؤں کو بوسہ دلوائے. اگر انسان کے اپنے دل میں خواہش ہے کہ لوگ میرے ہاتھ چوما کریں، لوگ میرے پاؤں چوما کریں، تو یہ خواہش دل میں رکھنا اور اس کے لیے اسباب مہیا کرنا، ایسی شکل بنانا، ایسی صورت بنانا کہ جس سے لوگ ہاتھ پاؤں چوما کریں، یہ خود بذات خود ناجائز اس آدمی کے لیے جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں. اگر اس کے دل میں خواہش ہے یا اس کے دل میں اس بات کی آرزو ہے کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، اور اس نے شکل ایسی بنا رکھی ہے، حالات ایسے پیدا کر رکھے ہیں کہ لوگ خود بخود آ کے ہاتھ چوما کریں، ایک معمول بنا لیا ہے جس کی وجہ سے
لوگ آ کر ہاتھ چومتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے اس وقت. تو یہ بات جو ہے اس شخص کے لیے ناجائز ہے، اور جب اس کے لیے ناجائز ہے تو ایسے شخص کے ہاتھ چومنا بھی ناجائز ہے، ایسے شخص کے پاؤں چومنا بھی ناجائز ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہو. جیسا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بڑے کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا، اس کا بھی یہ حکم ہے جو پہلے گزر چکا. تو ویسے آدمی کسی اللہ والے کے، کسی عالم کے، کسی بزرگ کے آمد کے موقع پر آدمی کھڑا ہو جائے تعظیم کے لیے، اچھی بات ہے. لیکن اگر اس شخص کے دل میں خود یہ خواہش ہے اور وہ خود یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں، تو اس کے لیے جائز نہیں. اور جس شخص کے بارے میں پتا ہو کہ یہ چاہتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا بھی جائز نہیں. ایسے ہی ہاتھ پاؤں چومنے کا بھی حکم ہے کہ باقاعدہ یہ کام کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کے دل میں خواہش ہو. اب یہ کیسے پتہ لگے کہ اس آدمی کے دل میں خواہش ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پتہ طرز عمل سے لگ جاتا ہے. طرز عمل سے اگر معلوم ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ اللہ بچائے آج کل جو جس طرح کی پیری مریدی چل پڑی ہے، تو باقاعدہ پیروں کے ہاں آداب ہوتے ہیں کہ جو آئے وہ ہاتھ چومے، بلکہ پاؤں چومے. اگر یہ آداب کی رعایت نہ رکھے تو وہ خانقاہ میں داخل ہونے کے لائق نہیں، مرید بننے کے لائق نہیں. جہاں یہ قاعدے مقرر کر لیے گئے ہوں اور جہاں لوگوں کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہو، ایسے موقع پر یہ کام کرنا جائز نہیں. نہ ہاتھ چومنا جائز ہے، نہ پاؤں چومنا جائز ہے ایسے موقع پر. اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ آج کل خاص طور پر اس کام سے پرہیزی کرنا بہتر ہے، اس واسطے کہ معیار دن بدن گھٹ رہا ہے. تقویٰ کا، طہارت کا، ورع کا، اخلاص کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا معیار دن بدن گھٹ رہا ہے. آپ دیکھو آج سے 50 سال پہلے جو حضرات اس دنیا میں موجود تھے، جو شخصیتیں موجود تھیں، ان کا تصور کرو، اور آج جو موجود ہیں ان کا تصور کرو، تو تقویٰ طہارت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو معیار گھٹ رہا ہے. اور جس شخص کے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہوں اس کے لیے یہ معاملہ خطرناک ہے، کیونکہ چاہے جائز ہو، اس کے دل میں خواہش نہ ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز بھی ہو، لیکن اللہ بچائے شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب کوئی آدمی کسی آدمی کی تعظیم زیادہ ہونے لگے، زیادہ لوگ اس کے معتقد ہو جائے اور زیادہ لوگ اس کے ہاتھ چومنے لگے، تو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، نفس دل میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی کچھ ہوگے ہی تم، ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگے، جو اتنی بڑی مخلوق تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو اس کے دل میں، اپنے دل کے اندر عجب پیدا ہو جائے، خود پسندی آ جائے، خود آپ اپنے آپ کو آدمی بزرگ سمجھنے لگے، تو بتاؤ کہ اللہ بچائے اچھا خاصا آدمی تھا، لیکن آپ نے ہاتھ چوم چوم کے اس کو خراب کر دیا اور اس کے اندر عجب پیدا کر دیا، خود پسندی پیدا کر دی، بڑائی پیدا کر دی. تو اس واسطے کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب رکھے ہیں. ملاقات کے لیے جاؤ تو سلام کرو، مصافحہ کرو، یہ آسان معاملہ ہے. باقی ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، اس کے تک چونکہ خطرات ہیں آج کل، تو خاص طور پر جبکہ معیار اخلاص کا بہت گھٹ گیا ہے، تو اس واسطے اس سے پرہیز ہی کرنا بہتر ہے. ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. خواہ کتنا ہی کوئی بڑا عالم ہو جائے، صوفی ہو جائے، لیکن شیطان اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، نفس اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. وہ مغلوب ہو گیا ہو، لیکن کسی وقت میں بھی وہ داؤ لگا دے اور اس کو
خراب کر دے، کیا کیا مشکل کام ہے. اور وہ اللہ بچائے یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم بھی کچھ ہیں. تو جس وقت یہ دل میں خیال آ گیا کہ ہم بھی کچھ ہیں، جو اتنی مخلوق ہمارے پیچھے پھر رہی ہے، تو اللہ بچائے وہ چیز جو ہے انسان کو بعض اوقات ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے. ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں مشہور ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اشعب، بڑا لالچی مشہور تھا، بڑا لالچی، ہر کام میں لالچ، ہر کام میں لالچ، جو کام بھی کرتا تھا وہ کسی نہ کسی لالچ کے تحت کرتا تھا. یہاں تک کہ مشہور ہے کہ ایک جگہ جانا تھا تو دیکھا تو لوگ برتن بنا رہے ہیں، برتن بنانے والوں کے بازار سے گزرا تو اس سے ایک برتن جو بنا رہا تھا اس سے کہا بھائی ذرا یہ برتن بڑے بڑے بناؤ، یہ چھوٹے چھوٹے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیوں بڑے کیوں بناؤ؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ برتن جو تم بنا رہے ہو اس میں کوئی اللہ کا بندہ میرے لیے کوئی ہدیہ لے کے آئے، تو اس واسطے اس کو ذرا بڑا بناؤ تاکہ لائے تو ذرا کچھ بڑا، ذرا اچھی مقدار میں لے کے آئے. ایسے قصے اس کے بڑے مشہور ہیں اشعاب کے. تو اس کا ایک قصہ یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا، سامنے بچے کھیل رہے ہوتے تو ان سے بچوں سے کہتا کہ یار تم کیا یہاں پر کھیل رہے ہو، فضول یہاں پر وقت ضائع کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، دیکھو فلاں جگہ جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے، مٹھائی ملے گی وہاں پر. ایسی جھوٹ موٹ، نہ کوئی مٹھائی بٹ رہی نہ کچھ. کہا کہ فلاں جگہ جاؤ وہ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے. اب جب لڑکے دوڑنے شروع کر دیتے اس طرف جہاں اس نے اشارہ کیا تھا، خود بھی دوڑتا، تو کسی نے کہا بھائی تم نے خود تو دھوکہ دیا ان کو کہ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے، خود کیوں دوڑ رہے ہو؟ کیا ایسے دوڑا جو اتنے سارے بچے دوڑے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو وہاں جا کے ہو سکتا ہے کہ ملی جائے مٹھائی، تو اس واسطے میں بھی دوڑ رہا ہوں اس کے پیچھے. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ آج کل یہ مثال ہو گئی ہے کہ ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں اپنے ظاہر سے، دھوکہ دے دیا لوگوں کو کہ بھائی یہ آدمی بزرگ ہے، یہ متقی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ عالم ہے، یہ محقق ہے، فلانا ہے. دھوکہ دے کر لوگ مخلوق جمع ہو گئی. اب جب مخلوق جمع ہو گئی اور وہ ہاتھ پاؤں چومنے لگی اور معتقد ہو گئی اور اپنے محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، تو دل میں یہ آتا ہے کہ بھائی یہ اتنے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں تو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، یہ ساری مخلوق جو کچھ معتقد ہو گئی ہے، یہ ہاتھ پاؤں چومنے لگی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو میرے اندر ہوگا. تلاوت
محدود رہنا چاہیے جہاں تک سننے والے موجود ہوں. زیادہ دور تک آواز جانا، یہ جہاں پر کہ سننے والے نہ ہوں، یہ مناسب نہیں ہوتا. شروع میں ہم ایسا ہی کرتے تھے، لیکن گھروں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا اور یہ تقاضا ہوا کہ خواتین اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ آواز سب جگہ پر پہنچے، کیونکہ خواتین کا مجمع ہوتا ہے اور اپنے گھروں کے اندر، اور عصر کے بعد کا وقت عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں. اس واسطے میں نے اجازت دے دی تھی کہ باہر کے لاؤڈ اسپیکر بھی کھول دیے جائیں. لیکن شبہ مجھے بھی رہتا ہے اس بات کا کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گھر کے اندر کوئی آدمی ہو جو بیچارہ بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہو. تو اس کی انشاءاللہ مزید تحقیق کرا لیں گے، اور اگر ایسا ثابت ہوا، ایک آدمی بھی ایسا ثابت ہوا کہ جس کو تکلیف ہوتی ہو، تو پھر مناسب یہی ہے کہ اس کو باہر کے لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جائے. وہ انشاءاللہ اس کا انتظام کر لیں گے اللہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اگر کسی شخص کو کوئی دیا ہے رتبہ، اس میں اندیشہ ہوتا ہے شیطان کے بہکانے کا، نفس کے بہکانے کا. لہذا کوئی آدمی کسی بھی مقام تک پہنچ جائے، لیکن کسی بھی وقت میں اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے دھوکے سے خالی نہ سمجھنا چاہیے. اس لیے آج کل کے ماحول میں اور جس طرح کی آج کل صورتحال پیدا ہے لوگوں کے اندر، اس میں بہتر یہ ہے کہ اس ہاتھ پاؤں چومنے سے پرہیز ہی کیا جائے. خامخواہ کسی آدمی کو فتنے میں کیوں مبتلا کرو. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام وطوله 60 ذراعا قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فانها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورته. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ نقل فرما رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس حالت میں کہ ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ان کا قد 60 ذراع کے برابر تھا. بعد میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب دنیا کے اندر بھیجا گیا تو پھر وہ قد گھٹ گیا اور پھر وہ گھٹتا رہا. انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ساتھ میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر وہ ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں ان ملائکہ کو جا کر سلام کرو. اب یہ سنو کہ وہ جب سلام کرو گے تو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر ان ملائکہ کو سلام کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم بس. فقالوا، تو اس کے جواب میں ملائکہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب میں حضرت ملائکہ نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا. تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری اور تمہاری ذریت، تمہاری جتنی بھی اولاد ہوگی، اس کے لیے ہم تحیہ یہ مقرر کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ادنا درجہ ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ دوسرا درجہ ہے. اور پھر دوسری روایات میں آیا کہ اس کے اوپر تیسرے درجے کا اضافہ فرمایا وبرکاتہ. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے تو اس مجلس کے پاس سے ایک صاحب گزرے، انہوں نے السلام علیکم کہا صرف. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں، یعنی جس شخص نے السلام علیکم کہا ہے
اس کے 10 نیکیاں لکھی گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص گزرا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں. پھر تیسرا شخص گزرا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں. جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر صرف السلام علیکم پر اکتفا کیا جائے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا جائے تو 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور اگر اس کے اوپر وبرکاتہ کا اضافہ کیا جائے تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی مجلس سے ایک صاحب اٹھ کر گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے سلام نہیں کیا, بغیر سلام کے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھائی بھول گئے ہیں سلام کرنا, اور اس وقت فرمایا کہ سلام سنت ہے آنے کے وقت میں بھی اور جانے کے وقت میں بھی. یعنی جب آدمی کسی سے ملاقات کرے تو اس ملاقات کے وقت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا مسنون ہے, اور جاتے وقت بھی مسنون ہے. لیکن شرط یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس مجلس کا بیان ہے کہ جہاں پر لوگ خاموش ہوں, جہاں پر لوگ خاموش بیٹھے ہوں, وہاں پر یہ بیان ہے کہ اس وقت میں آدمی کو جاتے ہوئے بھی سلام کرنا چاہیے اور آتے ہوئے بھی سلام کرنا چاہیے. لیکن جس مجلس میں کوئی آدمی بیان کر رہا ہے, مثلا جیسے ہماری یہ مجلس ہو رہی ہے, ایک آدمی بیان کر رہا ہے, دوسرے لوگ سن رہے ہیں, تو ایسے موقع پر سلام کرنا مسنون نہیں. اگر کوئی آنے والا ہے تو بھی سلام نہ کرے, اور جانے والا ہے تو بھی سلام نہ کرے, کیونکہ سب لوگ متوجہ ہیں کسی ایک جانب میں. اس میں اگر کوئی شخص اگر بیچ میں آ جاتا ہے اور دخل اندازی کرتا ہے تو اس دخل اندازی کرنا یہ مناسب نہیں, بلکہ اس کام کو جاری رکھا جائے اور اس میں کوئی خلل اندازی نہ کی جائے. اس واسطے یہ حکم دیا گیا کہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے مجلس میں سلام نہیں کرنا چاہیے, بغیر سلام کیے ہوئے ہی بیٹھ جائے. اس سے یہ فقہاء کرام نے اور بھی بہت سارے مسائل سے مستنبط کیا ہے کہ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے, ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے, ایک آدمی کسی اور اپنے مطالعے کے اندر مشغول ہے, یہ سبق پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے, وہ سارے مواقع ایسے ہیں کہ اس میں سلام کرنا مسنون نہیں. ایک آدمی تیزی سے چلا جا رہا ہے کسی مقصد کے تحت, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ ذکر میں مشغول ہے, یا تسبیح پڑھ رہا ہے, یا اس کے تلاوت میں مشغول ہے, تو ایسی صورت میں راستے میں چلتے ہوئے بھی سلام نہ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو, بلکہ اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے. تو ویسے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو تحیہ کا طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب ملے ایک دوسرے کو تو سلام کریں, تو ساری دنیا کے مذاہب, ساری دنیا کے ادیان اور ملل سے ایک نرالا طریقہ مقرر فرمایا. اور مذاہب میں اور ادیان میں جو ادیان اور مذاہب کے اندر جو طریقے ہیں ان کا کچھ حاصل نہیں. اگر کوئی شخص زیادہ ایک تعظیم کا کلمہ ہے, اور ایسے کلمات ہیں جن سے کچھ حاصل نہیں, لیکن یہ ایک کلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے مشروع فرما دیا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے سے ملے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آپ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دعا ہے, اور یہ دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں قبول ہو جائے تو سننے والے کا بیڑا پار. کیا مانا کہ تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں. تو اگر ایک آدمی کو یہ دولت مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی مل گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات ساری حاصل ہو گئی, تو اور کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اکٹھی ہو گئی. اور جواب میں اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہو. تو اگر دونوں کی دعا قبول ہو جائے, دو آدمیوں کی, اس کی بھی اور اس کی بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اکٹھی ہو گئی, بیڑا پار ہو گیا. ایک مرتبہ کی دعا بھی اگر قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے مسلمانوں کو.
اور اسی واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو رواج دو. یعنی یہ نہ ہو کہ بس جہاں ایک خاص خاص مواقع پر سلام کر لیا، بلکہ سلام کو رواج دو، آپس میں کثرت سے سلام کرو. اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اسلام کون سا ہے، اسلام کی سب سے افضل صفات کیا کیا ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات گنائی. ان میں سے ایک افشاء السلام، کہ سلام کو رواج دینا. چنانچہ بعض بزرگوں سے منقول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، وہ ایک مرتبہ روزانہ معمول بنا رکھا ہے کہ بازار میں جاتے ہیں. کوئی بازار تھا، اس بازار کے اندر روز جاتے تھے، نہ کوئی خریدنا نہ کچھ بیچنا، نہ تجارت خود کرتے تھے نہ کوئی خریداری کرنی ہوتی تھی. تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے عجیب معمول بنا رکھا ہے، روز جاتے ہیں بازار، حالانکہ نہ بازار میں آپ کا کوئی دخل ہے، نہ کوئی بیچتے ہیں نہ کچھ خریدتے ہیں، ویسے ہی ہو آتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ جب اور وقت کوئی کسی اور کام میں مصروف نہیں ہے تو باہر جاتا ہوں، جا کر جو ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اور اس کا جواب سنتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کی بھی فضیلت بیان فرمائی اور سلام کو رواج دینے کی بھی فضیلت بیان فرمائی. لہذا میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں گھر سے، تاکہ لوگوں کو سلام کروں اور سلام کا جواب سنوں. تو بزرگوں نے یہاں تک اہتمام کیا. لیکن اتنے سارے فضائل ہونے کے باوجود یہ فرمایا کہ ان مقامات پر جہاں سلام کرنے سے دوسرے آدمی کے کام میں خلل واقع ہو وہاں رک جاؤ. اتنی فضیلت کی چیز ہے، لیکن چونکہ دوسرے آدمی کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، سلام کرنا سنت ہے، اور دوسرے آدمی کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، تو جہاں فرض اور سنت میں تقابل ہو جائے تو تکلیف سے بچانا واجب ہے. لہذا اس صورت میں سلام کو ترک کر دو. اس میں یہی بات بھی داخل ہے کہ لوگ بیٹھے ایک آدمی کی بات سن رہے ہیں، آپ نے جا کے سلام کر لیا تو اس کو تکلیف ہوئی. کوئی جا رہا ہے چلتے ہوئے تو اپنی تیزی میں جا رہا ہے، کسی کام میں جا رہا ہے، ذکر میں مشغول ہے، آپ نے اس کے کام میں کھنڈر ڈال دی تو یہ چیز جو ہے یہ ناجائز ہو گیا، اب سلام کرنا ناجائز ہو گیا. فقہاء کرام نے بہت ساری مثالیں اس کی دی ہیں، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. یہ اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے. یہ حدیثیں بہت سی ایسی ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور ان پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے ان کو میں نے چھوڑ کر اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابخل الناس الذی یبخل بالسلام وان اعجز الناس من عجز بالدعاء. فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بخیل شخص وہ ہے، کنجوس شخص وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے، جو سلام میں بخل کرے. کیا مانا کہ جہاں سلام کرنا چاہیے وہاں سلام نہ کرے اور اس میں سستی کرے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تو معمول یہ آتا ہے روایات میں کہ اگر ابھی ملے ہیں کسی صاحب سے اور اٹھ کر چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے کسی کام کے لیے، روایت میں آتا ہے کہ درخت کے پیچھے چلے گئے
جب وہاں سے واپس آئیں گے تو دوبارہ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوبارہ سلام کریں گے۔ تو جس آدمی کو عادت نہ ہو سلام کرنے کی تو وہ بعض اوقات سستی کاری ہو جاتی ہے، کہتا بھائی چلو نہیں کیا تو کیا ہے، اور واجب تو ہے نہیں، سنت ہے نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام میں بخل کرے وہ سب سے زیادہ بخیل ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی محنت اس میں نہیں صرف ہوتی، کوئی مشقت نہیں خرچ ہوتی، کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے ابتدا بالسلام کی کے ذریعے، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنت کا اتباع کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ اس کو اس سے بے پرواہی برتنا، بے توجہی برتنا، سلام نہ کرنا، یہ اس سے بڑا بخل کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بڑا بخل یہ ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عاجز شخص کون ہے؟ جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے، دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی اور جتنے کام ہیں دنیا میں اس میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہے، نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی ہے جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ دعا کرنے ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے نہ طاقت کی ضرورت، نہ اس کے لیے وقت کی ضرورت، نہ اس کے لیے پیسے کی ضرورت۔ آدمی دعا کرنے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ درکار نہیں، کوئی بڑی شرط موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان فرمایا کہ جس حالت میں ہو مجھ سے مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عام اعلان فرما دیا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان عام ہے، نہ وضو شرط ہے، یہاں تک کہ غسل بھی شرط نہیں، اور مسئلے پر بیٹھنا بھی شرط نہیں، قبلہ رو ہونا بھی شرط نہیں، اور جتنے کام جو عبادات کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں۔ نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ محنت صرف ہوتی ہے، نہ وقت لگتا ہے، چلتے پھرتے بھی دعائیں کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہو کہ جائیں اپنے کام میں اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد پورا کر دیجئے، یا اللہ میرا فلاں مقصد پورا کر دیجئے، یا اللہ فلاں کام کر دیجئے، فلاں کام کر دیجئے، چلتے پھرتے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی وسائل درکار ہی نہیں دعا سے، اگر حتیٰ کہ زبان بند ہو جائے، خدا نہ کرے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے زبان بند ہو جائے تو دل سے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی دعا بھی سنتے ہیں۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا کہ اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی محنت کی، مشقت کی، وقت کی، پیسے کی ضرورت نہیں۔ تو جو آدمی دعا بھی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ عاجز ہے، اس کائنات میں سے زیادہ عاجز انسان کوئی نہیں، کہ بے محنت چیز کے اندر بھی آدمی کوتاہی کر رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی عادت ڈالو اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہو، مانگتے رہو، اور اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کا اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ مؤثر طریقہ کوئی اور نہیں کہ مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جس حالت میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار لو، جو حالت پیش آئے اللہ تعالیٰ کو پکار لو، اس سے مانگ لو۔ اسی بات سے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ میاں ہر بات اپنے اللہ میاں سے کہا کرو، یہ الفاظ بولتے تھے، اپنے اللہ میاں سے کیوں نہیں کہتے؟ جو تکلیف ہو ان سے کہو، جو حاجت ہو ان سے کہو۔ ساری دنیا سے کہنے پھرتے ہو کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، فلاں شکایت ہے، فلاں بات ہے، دنیا والوں سے کہنے سے کیا حاصل؟ جو کچھ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو اور کہنے کی عادت ڈالو اور رٹ لگاؤ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب بظاہر تو دیکھو جوتے کا تسمہ ٹوٹا
لیکن معلوم ہونے کے باوجود پکارے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ یہ تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اپنی رحمت سے جوڑ دیجیے. حالانکہ سوئی موجود اور طریقہ معلوم، آدمی خود کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، خود اپنے کام پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. ایک مومن کا کام یہ ہے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عجیب بات ایک واعظ میں بیان فرمائی کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توکل جو ہے اللہ پر بھروسہ، وہ اس کا نام ہے کہ جب آدمی کے سامنے کوئی اسباب نظر نہ آ رہے ہوں اس وقت اللہ پر بھروسہ کرے، اس وقت اللہ پر بھروسہ کرے. مثلا ایک آدمی بھوکا ہے اور ظاہر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے نہیں، جیب میں پیسے نہیں، گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں، کوئی دینے والا بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو اب اور کیا کرے؟ اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ پیسے موجود ہیں، نہ گھر میں کھانے کا سامان موجود ہے، نہ کوئی دینے والا موجود ہے. تو اب کیا کرے گا؟ مجبوراً اللہ میاں کو پکارے گا، یا اللہ اور تو سارے راستے بند ہو گئے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے، آپ یہ عطا فرما. اس وقت مانگنا جو ہے یہ تو مجبوری کا مانگنا ہے کہ اور سب راستے بند ہو گئے، اب پکارے اللہ میاں کو، تو یہ تو مجبوری کا مانگنا ہوا نا، اور کوئی ہے ہی تمہارے پاس راستہ کرنے کا. تو آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ ہی کو سے پکاری. یہ تو وہ مانگنا ہے اور وہ رجوع الی اللہ ہے جس پر اللہ میاں نے خود مجبور کر دیا تمہیں. اللہ میاں نے وہ سارے راستے تمہارے بند کر دیے، اسباب ختم کر دیے، اور کوئی راستہ موجود نہ رہا. تو اب تم مانگتے ہو اور پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ کام کر دیجئے، تو اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں تمہارے پاس، وہاں پکارا تم نے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. ہاں جو ایک مومن کا کام ہے وہ یہ کہ اسباب سارے موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، ملنے والی ہے. اس وقت میں بھروسہ کرے اللہ کے اوپر، اور اس وقت میں مانگے اللہ سے کہ یا اللہ یہ اسباب نظر تو آ رہے ہیں مگر میرا بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہے، میرا بھروسہ آپ کی ذات پر ہے. بھوک لگ رہی ہے اور گھر میں کھانا موجود ہے، گھر والوں سے کہا کہ بھئی کھانا نکال دو، اور انتظار میں بیٹھے ہو، تو کیا شبہ ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر وہ کھانا تیار ہے، پکا پکایا موجود ہے، اور وہ اس کو سجا کر اور اس کو چن کر لا کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے، تم کھا لو گے، بھوک مٹ جائے گی. بالکل یقین ہے تقریباً. تو اس وقت میں بھروسہ کرنا اس بات پر کہ میرے گھر والوں نے کھانا پکایا ہوا ہے اور وہ میرے پاس لے کر آ رہے ہیں اور میری بھوک اس سے مٹنے والی ہے، یہ بھروسہ کرنے کے بجائے آدمی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے کہ یا اللہ اسباب تو نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے یہ اسباب مجھے عطا فرما دیے، لیکن مجھے ان اسباب پر بھروسہ نہیں. کیا پتا کہ جس کو کھانا لا رہے ہو راستے میں گر کے ختم ہو جائے، کیا پتا کہ وہ جب کھانا لے کر آئے تو اس وقت میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ میں کھانے کے قابل نہ رہوں، کیا پتا کہ کوئی ایسا صدمہ کھڑا ہو جائے کہ میری بھوک اڑ جائے. تو یہ سارے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، دور دراز کے صحیح، لیکن یہ پیش آ سکتے ہیں. لہذا میرا بھروسہ نہ اپنے گھر والوں پر ہے، نہ گھر والوں کے کھانا پکانے پر ہے، نہ اس کھانے پر ہے جو میرے سامنے موجود ہے، بلکہ اللہ میرا بھروسہ تو آپ کی ذات پر ہے کہ آپ چاہیں گے تو کھلائیں گے، اور آپ نہیں چاہیں گے تو سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود یہ میں کھانے پر قادر نہیں ہوں گا، میری بھوک نہیں مٹے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح توکل کا امتحان ایسے وقت میں ہوتا ہے جب انسان کے پاس تمام اسباب مہیا ہیں اور ظاہری اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ مقصد حاصل ہونے والا ہے. اس وقت بھی انسان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ دے دیجئے. یہ ہے در حقیقت توکل کا اصل مطالبہ. تو روز ہمارے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں، روز پیش آتے ہیں. کہیں جانا ہے
گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس میں بیٹھ کے جانا ہے تو یقین تقریباً یقین جیسا حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی موجود ہے، سواری موجود ہے، جائیں گے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت میں کیا خیال آتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی تو موجود ہے اور لے جانے والا ڈرائیور بھی موجود ہے، لیکن منزل تک پہنچانا اسی کا کام ہے، اور میرا بھروسہ نہ اس گاڑی پر ہونا چاہیے نہ اس ڈرائیور پر ہونا چاہیے، میرا بھروسہ تو اپنے اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور یہ مجھے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے اپنی رحمت سے مجھے یہ وسائل عطا فرما دیے ہیں، یہ آپ کی عطا ہے جس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یہ وسائل اس وقت تک کارآمد نہیں، مفید نہیں، جب تک کہ آپ کی طرف سے توفیق نہ ہو، جب تک کہ آپ کی طرف سے امداد نہ ہو، اس وقت تک یہ کارآمد نہیں۔ تو اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، ڈرائیور موجود ہے، سڑک کھلی ہوئی ہے، لیکن اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے منزل تک پہنچا دیجئے۔ کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں صبح سے لے کر شام تک ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگو، جو چیزیں حاصل نہیں ہیں وہ بھی مانگو، جو حاصل ہیں ان کے مفید ہونے کی دعا بھی مانگو۔ دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، جب کھانا سامنے آ جائے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، ابھی سامنے رکھا ہے، اس وقت کی دعا کیا ہے؟ اس وقت کی دعا کیا ہے؟ اس وقت کی دعا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی کہ الحمدللہ الذی رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ شکر ہے اللہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا میری کسی قوت کے بغیر، میرے اندر طاقت نہیں تھی یہ رزق حاصل کر لیتا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے میری کسی طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ ایک دعا ہوئی، دوسری دعا تلقین فرمائی کہ ساتھ ہی یہ کہو کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کھانا آ گیا سامنے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، تو کیا دعا کرو؟ اے اللہ اس کھانے میں مجھے برکت عطا فرما، اور اے اللہ یہ مجھے اور عطا فرما، اور بھی عطا فرما۔ تو برکت عطا فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا بے شک موجود ہے، وسیلہ سارا موجود ہے، وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، لیکن یہ کھانا میرے جسم کو لگے، اس سے بھوک مٹے، اس سے قوت حاصل ہو، اور اس سے میری نشو و نما ہو، یہ بات مجھے اس وقت تک نہیں ہو سکتی اے اللہ جب تک کہ آپ کا حکم نہیں ہوگا، لہذا یہ مانگو۔ تو یہ وہ مثال ہے جو حضرت والا فرما رہے ہیں، حضرت حکیم المختار کہ جب سارے اسباب و وسائل مہیا ہیں اس وقت بھی پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ یہ اسباب آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، لیکن اس کو میرے لیے مفید بنا دیجئے، میرے لیے کارآمد بنا دیجئے، اس وقت بھی مانگو۔ تو کوئی لمحہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا سے خالی نہیں ہونا چاہیے، زبان سے ہو یا دل سے ہو۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ میاں عادت ڈالو، عادت ڈالو، عادت ڈالنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، یا اللہ گرمی لگ رہی ہے دور فرما دیجئے، یا اللہ ہوا بند ہو گئی ہے ہوا جاری فرما دیجئے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دیجئے، یا اللہ پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دیجئے، یا اللہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اپنے رحمت سے مجھے عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے، یا اللہ گھر میں فلاں ضرورت ہے اللہ اس کو پوری کر دیجئے، یا اللہ فلاں چیز خراب ہو گئی ہے اس کو درست کر دیجئے۔ جو مسئلہ پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو، پیش کرتے رہو، پیش کرتے رہو، یہ معنی ہے دعا۔ جو آدمی دعا ہی نہ کرے تو فرمایا کہ اس سے زیادہ عاجز کون ہوگا، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اس سے زیادہ عاجز کون ہوگا۔ اور اس دعا کی خاصیت عجیب غریب یہ ہے کہ دعا کرنا بذات خود ثواب، چاہے اپنی دنیاوی حاجت کے لیے کر رہے ہو تو ثواب، یا اللہ مجھے آمدنی میری زیادہ بڑھا دیجئے، اپنی آمدنی بڑھا رہے ہو، بڑھانے کی دعا کر رہے ہو، روزگار دے دیجئے، آمدنی کی دعا کر رہے ہو،
لیکن یہ دعا جو کی تم نے آمدنی بڑھانے کی، اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب تو اسی وقت لکھا گیا کہ میرے بندے نے دعا کی مجھ سے، لکھ لو ایک نیکی اس کے لیے، دعا تو فوراً ہو، ثواب تو فوراً، نقد، اس میں کوئی ادھار نہیں، اسی وقت ثواب مل گیا۔ پہلا کام، جو مقصد ہے جو مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت اور مصلحت سے تمہارے لیے حق میں بہتر سمجھیں گے وہ دیں گے۔ دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ یہ کہ جتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی آئے گی، وہ تعلق میں اللہ جو سارے مجاہدوں ساری ریاضتوں کا حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے عطا فرما دیں گے جتنی زیادہ دعا کرو گے۔ اس واسطے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ آج کہاں کرو گے وہ پرانے زمانے کے صوفیاء کرام کے مجاہدات اور ریاضتیں جو انہوں نے کی، ہاں البتہ تمہیں یہ آسان راستہ بتا گئے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور مانگتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تعلق مضبوط فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ وقطع الارحام وفشو العلم وظہور الشہادۃ بالزور وکتمان شہادۃ الحق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں۔ بہت ساری احادیث ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بعض علامتیں تو ایسی ہیں جو خاص خاص واقعات سے پر مشتمل ہے کہ بھئی دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دابت الارض نکلے گا، یہ خاص خاص واقعات ہیں جو آپ نے بیان فرمائے۔ کچھ علامتیں ایسی ہیں جو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ عام طور سے معاشرے کے حالات ایسے ہو جائیں۔ ان میں سے ایک پہلی علامت جو بیان فرمائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہے تسلیم الخاصہ، یعنی یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ سلام کرنے والے خاص خاص لوگوں کو سلام کریں گے، بس خاص خاص لوگوں، یعنی جو آدمی ذرا صاحب منصب نظر آیا، مالدار نظر آیا اور دنیا میں شہرت رکھنے والا نظر آیا، اس کو سلام کرنے کا بڑا اہتمام، اور ایک بیچارہ کمزور ہے، غریب ہے، لاوارث ہے اور مفلوق الحال ہے، وہ مل گیا تو اس کو سلام کرنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ ایک مطلب تو یہ تسلیم الخاص تھا، خاص خاص لوگ جن کو آدمی سمجھے کہ یہ بڑا آدمی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ بڑے آدمی سے نفس یہ کہتا ہے کہ اس سے تعلقات پیدا کرو تو تمہارے کسی وقت کام آ جائے گا، لہذا وہ سلام کرنا جو ہے وہ سلام مطلب کا سلام ہے، وہ خلوص والا سلام نہیں۔ اور بیچارہ ایک فقیر مفلوق الحال آدمی جا رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جا رہا ہے، اس کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، دھیان ہی نہیں آتا کہ اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، یہ بھی مسلمان ہے، اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اصل سنت کیا ہے کہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے وہ آدمی تمہارے جان پہچان کا ہو چاہے نہ ہو، جب ملاقات ہو تو سلام کرو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، معمولی آدمی نظر آتا ہو یا کوئی بڑا صاحب منصب نظر آتا ہو، اس میں تفریق نہیں، ہر ایک مسلمان کو سلام۔ ایک بات۔ دوسرا اس کا مطلب تسلیم الخاصہ کا یہ ہے
کہ جب ایک مجلس بیٹھی ہے، 2-4 آدمی بیٹھے ہیں، تو وہاں جب آنے والا آ کر سلام کرے تو اس کو چاہیے بس السلام علیکم کہے، کسی خاص شخص کا نام نہ لے. یہ بھی آداب میں سے ہے. 4-5 آدمی بیٹھے، ایک آدمی آیا، اب ان میں سے جو جس کو مناسب سمجھا اس کا نام لے، بھائی فلاں صاحب السلام علیکم، نام لے کر اس کا سلام کر لیا. اس کو منع فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا تعلق صرف اس شخص سے ظاہر کیا اور باقی لوگوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اس سے ان کی دل شکنی ہوگی. لہذا نام لے کر ایسے موقع پر جب مجلس بیٹھی ہو، نام لے کر کسی ایک آدمی کا نام لے کر سلام کرنا یہ مکروہ ہے اور علامات قیامت میں سے ہے. بلکہ سلام کرو سب کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کو سلام کرو، پھر چاہے جس سے بات کرو جس سے ہونے کرو، لیکن سلام سب کو ہونا چاہیے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے. تو نہ تو اس بات کو دیکھو کہ بھئی یہ آدمی بڑا ہے لہذا سلام کرو، چھوٹے آدمی کو کیا کریں، اور نہ مجلس کے اندر کسی ایک آدمی کا نام لے کر سلام کرو. دوسری علامت قیامت کی بیان فرمائی کہ وہ فشو التجارہ، تجارت بہت پھیل جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامات قیامت میں سے یہ بات فرمائی کہ تجارت بہت پھیل جائے گی، اور یہاں تک پھیل جائے گی کہ حتی تعین المرأۃ زوجہا علی التجارہ، یہاں تک کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے تجارت میں شریک ہوں گی، اس کے کام میں. یہ شانہ بچانے کا جو نعرہ لگ رہا ہے نا کہ عورتوں کو بھی شانہ بشانہ مردوں کے کام کرنا چاہیے، ہر کام، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہونے والا ہے کہ تجارت میں بھی عورتیں شامل ہوں گی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری رکھی ہے مرد کے اوپر، اور اس کو اس کام کے لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح کرے. تو تجارت میں جب لگ جائے عورت تو گھر کا ماحول خراب ہونے کا بھی اندیشہ، اور باہر نکلنے کی وجہ سے بہت سی خرابیوں کا بھی اندیشہ. تو فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے عورتوں کا. تیسرا فرمایا وقطع الارحام، لوگ رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کریں گے، قطع رحمی کریں، یعنی وہ لوگوں کو کے جو حقوق ہیں رشتہ داروں کے صلہ رحمی کے، ان کا لحاظ نہیں کریں گے. رشتہ دار ہیں لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے. اور فرمایا وفشو العلم، علم بہت ہو جائے گا، علم بہت ہو جائے گا، علم کا رواج ہو جائے گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے فشو القلم، قلم کا بہت رواج ہو جائے گا. دونوں روایتیں ہیں علامات قیامت میں. اب بظاہر تو علم جو ہے اس کی کثرت اچھی بات ہے، علم زیادہ پھیل گیا تو علم تو اچھی چیز ہے، لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بظاہر یہ ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ علم تو بہت پھیل گیا لیکن علم بغیر عمل کے ہے. اس علم کے محققین تو بڑے بڑے ہیں، تحقیق کے شناور، کسی ایک علمی مسئلے کو پوچھو تو وہ اس کے اوپر دریا بہا دیں علوم کے، لیکن جب عمل کا معاملہ آئے تو اس علم کا کوئی عکس عملی زندگی میں نظر نہیں آتا. اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ علم اگر عمل سے خالی ہو تو وبال ہے جاننے والے کے لیے، علم رکھنے والے کے لیے وبال ہے، کیونکہ وہ علم ہے تو جا کر حجت بنے گا اس کے خلاف قیامت میں کہ اور جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ اگر غلط کام کر رہے تھے تو بھئی وہ نادانی سے کر رہے تھے، لیکن تجھے تو ہم نے علم عطا فرمایا تھا، تو تو نے کیسے یہ گناہ کیا اور کیسے تو نے بدعملی کا راستہ اختیار کیا. تو مراد اس سے وہ علم ہے جو عمل سے خالی ہو، اللہ بچائے. اور وہ علم سے جو عمل سے خالی علم ہوتا ہے، اللہ بچائے، وہ تو حضرت ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ بڑا عالم کائنات میں شیطان ہے. علم اتنا بڑا ہے اس کے پاس، شیطان کے پاس، کہ بڑے بڑے علماء کو ڈھیر کر دیتا ہے، لیکن وہ علم کس کام کا؟ وہ علم کس کام کا
کہ جو انسان کو جہنم سے بھی نہ بچا سکے. اس واسطے علم سے مراد یہ ہے. اور جن روایتوں میں قلم آیا ہے کہ قلم بہت پھیل جائے گا، یعنی تحریریں بہت ہو جائیں گی. اب دیکھ لو روز کتنی کتابیں، کتنے رسالے، کتنے اخبارات صبح سے لے کر شام تک ان گنت چھپ رہے ہیں، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں قلم ہے، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اپنی رائے زنی کر رہا ہے، اپنے اجتہادات بگھار رہا ہے، اور دین کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا رہا ہے. یہ سب علامات قیامت میں سے ہے. اور ایسے موقع پر یاد رکھو کہ کتابیں بھی بہت چھپ رہی ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ جو چھپ گیا بس پڑھنا شروع کر دیا اور اس سے اثر لینا شروع کر دیا. کوئی چیز پڑھنے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ جو لکھ رہا ہے وہ واقعتاً مستند عالم اور متبع سنت ہے کہ نہیں. اگر ہے تو بے شک اس کی تحریر پڑھو، اور اگر نہیں تو بجائے اس سے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا. اس واسطے جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور رسالے مضامین چھپ رہے ہیں تو ان کو پڑھنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے کہ واقعتاً یہ مستند ہیں کہ نہیں. اور فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. یہ اس وقت فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابہ کرام میں جھوٹی گواہی کا تصور نہیں تھا کوئی. تو اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. جا کے عدالتوں میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. ایک ایک مقدمہ جو ہے وہ جھوٹ کا بلندہ ہے. اور فرمایا وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ. اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ حق گواہی کو انسان چھپانے لگیں گے. قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. جب تمہیں کوئی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو صحیح بات کی گواہی دینے میں انکار نہ کرو. قرآن کا یہ ارشاد ہے. لیکن ساتھ ہی دوسرا ارشاد بھی ہے اسی آیت کریمہ میں کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. کہ کسی گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. جو گواہی دینے کے لیے آیا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بلاؤ، گواہی لو اور رخصت کر دو آرام سے، کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. آج دونوں باتیں الٹ. اگر کسی کا نام گواہی میں آ گیا، کسی مقدمے کی گواہی میں آ گیا تو وہ اس کے لیے عذاب ہے. لہذا وہ حتی الامکان کوشش یہ کرے گا کہ خدا کے لیے میرا نام یہاں سے نکال دو، مجھے عدالت جانا نہ پڑے، کیونکہ جانتا ہے کہ عدالت میں جائے گا تو پتہ نہیں کتنے چکر کاٹنے ہوں گے، کتنی مصیبت جھیلنی ہوگی، کتنا وقت برباد ہوگا. نتیجہ یہ کہ کوئی شخص صحیح گواہی دینے کو تیار نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ حق کی گواہی کو چھپائیں گے. تو بھائی عدالتوں میں چلو، عدالتوں میں تو یہ حالت ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے. لیکن بہت سی گواہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اپنے آپس کے میل جول میں دینی پڑتی ہے، تو وہاں حق بات کو چھپاؤ نہیں، حق بات کو ظاہر کر دو مناسب انداز میں، مناسب پیرائی میں، جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. بلا وجہ نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ کرو. شہادت حق جہاں پر دینی ہو وہاں پر دو، وہ اس کے کتمان کے مرتکب ہو. یہ علامتیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ آج کے معاشرے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہم نے پڑھے اور سنے ہیں اپنی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ. ہاں بھائی آئندہ اتوار کو مجلس نہیں ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایک سفر درپیش ہے, ایک اتوار کا ناغہ ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا
سجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل 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 فسواك فعدل